السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم پر کوئی نبی نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے لیے شمول نام بتلایا جاتا ہے، جو ان کے لیے نبی آیا، ان کے ہاں پیدا ہوا۔ نبی کی موجودگی بنی اسرائیل قوم نے ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا، کیونکہ اب ان پر ظلم ہو رہا تھا، یہ قوم کمزور ہو گئی تھی، دوسرے ان کو دبائے ہوئے تھے۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ اللہ سے کہ ہمیں کوئی، ہمارے لیے نبی کو کہا کہ اللہ کو کہو کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم ان دوسری قوموں سے لڑیں۔ تو اللہ نے پہلے تو کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے، جب آپ پر قتال یعنی جنگ فرض کیا جائے گا تو آپ قتال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم قتال کریں گے، جنگ کریں گے۔ تو اللہ نے ان پر طالوت کو، جو ان کی نسل سے نہیں تھی، بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ بڑے لوگوں سے چلا تھا، یہ غریب اور ایک عام فوجی تھی، تو طالوت کو اللہ نے ان پر جب مقرر کیا تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا کہ یہ ہم اس غریب کو کیوں اپنا بادشاہ مانے۔ تو اللہ نے ان کو یہ نسبت لایا کہ یہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے اور عقل مند ہے، اور جو میں جانتا ہوں تم لوگ وہ نہیں جانتے۔ تو اب آگے ہم آیت نمبر 248 میں آگے پڑھیں گے اس کا سلسلہ، کیونکہ یہ اپنے نبی سے کہہ رہے تھے ہمیں اور کوئی ایسی نشانی بتاؤ، کہ نشانی مانگ رہے تھے جس سے ہم مانے کہ واقعی اس کو طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر دور میں ہر قوم نے کوئی نشانی معجزہ مانگا ہے، تو اب یہ بھی کوئی نشانی یا معجزہ مانگ رہے تھے۔ تو آگے آج ہم اس کو 248 میں پڑھیں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو تفسیر سنیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ فلما
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں 250 پر۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 248 سے، اب یہ نشانی مانگ رہے ہیں تو وقال لہم نبیہم، کہا انہیں ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ نہیں ہم ان کو مانے کہ جب تک نشان، تو اس کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس یاتیکم التابوت، ایک تابوت یعنی ایک صندوق آ جائے گا تمہارے پاس، فیہ سکینتن، سکینتن میں اس کے اب قرآن میں بہت ساری سکینت کی آیات ہیں۔ سکینت کی معنی ہے سکون والی آیات، تسکین۔ تو جب وہ صندوق آئے گا تو آپ سکون محسوس کرو گے، تسکین محسوس کرو گے، آپ کا دل مانے گا کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تابوت فیہ سکینتن، اس میں جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم وبقیۃ مما ترک، اور باقی ماندہ اس میں جو چھوڑ گئے، یعنی آل موسیٰ و آل ہارون، یعنی اس وقت موسیٰ اب موجود نہیں ہیں، تو یہ بس کو بتا رہے ہیں کہ ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ تبرکات ہوں گی، جس کو دیکھ کر آپ کی دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعی اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تحملہ ملائکت، اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے، یہ صندوق جو آئے گا اس سے فرشتے لے کے آئیں گے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے گا۔ فلما فصل طالوت، جب جدا ہوا، فاصلہ سے ہے یعنی الگ سے ہوئے، فاصلہ ہوا، طالوت بالجنود، طالوت ساتھ لشکروں کے، قال ان اللہ، اس نے کہا،
اب انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اس کی سربراہی میں۔ اب یہ قوم یہ جالوت سے لڑنے جا رہی ہے۔ قال ان اللہ، اس نے کہا بے شک ان اللہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں بنہر ایک نہر سے۔ اب اس کو جو انسٹرکشن یہ جو بادشاہ اس کو جو کہے گا ان کو یہ ماننی پڑے گی۔ اب ان کو کیا کہہ رہا ہے، آگے ایک نہر آئے گی، اب میں جو کہہ رہا ہوں اس کو ماننا، اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ فمن شرب، تو جس نے پیا، من ہو اس سے، فلیس منی تو نہیں ہے وہ مجھ سے، یعنی اس نہر سے جو پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، میری بادشاہت سے میری قوم سے وہ نکل گیا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، جس نے نہ چکھا اسے، طعام سے ہے یطعمہ، یعنی اس نہر کا پانی جس نے نہیں چکھا، فَإِنَّهُ مِنِّي تو بے شک وہ مجھ سے ہے۔ اب یہ تم لوگوں کی آزمائش ہے، بھلے تمہیں کتنی بھی پیاس لگے، کتنا بھی تمہارا دل چاہے کہ ہم پانی کا ایک گھونٹ پئیں، لیکن نہیں چکھنا۔ جس نے بھی چکھا، لم یطعمہ نہ چکھا اسے، تو بے شک منی وہ مجھ سے، الا من اغترف مگر جو چلو بھر، غرفتم بھی ایک چلو اپنے ہاتھ سے، فشربوا تو انہوں نے پی لیا، منہ اس سے، مگر بہت تھوڑے، منہم ان سے، کچھ لوگوں نے اس کے باوجود نافرمانی کی، تھوڑا اپنے ہاتھ سے پانی پیا۔ فلما جاوزہ، پھر جب اس نے پار کیا اس سے، یعنی اب وہ اس نہر کو پار کر کے چلے گئے، ہوا والذین، انہوں نے ان سے کہا، کس سے، آمنو ایمان لائے تھے، معو ساتھ اس کے، یعنی جس نے ان کی بات مانی کہ ہم نہر سے پانی نہیں پئیں گے، ان کا اللہ پر پکا یقین تھا۔ قالوا لا طاقت، انہوں نے کہا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے، لنا الیوم آج، بجالوت ساتھ جالوت کے۔ اب ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، طالوت اللہ کا مقرر کیا ہوا ایک فوجی تھا جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، اور جالوت جو تھا وہ ایک دشمنوں کے سردار کا فوجی کمانڈر تھا۔ جالوت اور طالوت میں فرق ہے، جالوت دشمن ہے، طالوت اللہ کا مقرر کیا ہوا بادشاہ ہے۔ اب جو انہوں نے یہ جالوت کا لشکر دیکھا، بجالوت و جنود ہی، ساتھ جالوت اور اس کے لشکر کے، قال الذین، کہا انہوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم من فئتن کتنی ہی جماعتیں، جتنی بھی کم جماعت ہو، قلیلتن کم تعداد کی، غلب آ جاتی ہیں، فئتن سیرتن جماعتوں پر زیادہ پر۔ اب جو ایمان میں زیادہ تھے انہوں نے کہا بھلے کتنی بھی ان کی بڑی، انہوں نے جب جالوت کے ساتھ اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ کمزور نہیں پڑے، ان کو وہ جنگ بدر کے دن یاد آ گئے کہ جنگ بدر میں کتنے کم لوگ تھے، 313 تھے، اس کے باوجود اتنی بڑی ہزاروں لاکھوں کی فوج پر کنٹرول، غالب آ گئے۔ تو اب ان کو اپنی غلبت فیتن کثیرتم بیزنا، غالب آ جاتی ہیں جماعت کثیر پر اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان کو اللہ پر پورا یقین تھا کہ ہم صبر کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گی، اور یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ ویسے بھی اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، تاہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب بھی دشمن زیادہ ہوں اور بادشاہ آپ کو جو بھی ہدایت دیں اس کو ماننا ضروری ہے۔ دوسرے جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس اور دیگر نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کریں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری آزمائش ہوگی۔ ان اہل ایمان نے بھی ابتدا جنگ دشمن کی بڑی تعداد دیکھی
تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس راز کا اظہار کیا کہ ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کو اللہ کا وہ وعدہ یاد آ گیا کہ بے شک اللہ واللہ مع الصابرین۔ ولما برزوا لجالوت، جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے، اب یہ طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ وجنود ہی اس کے لشکر انہوں نے کہا ربنا، یہ بہت بڑی دعا ہے جب بھی مشکل ہو، ایسی جنگ جیسی سچویشن ہو، سامنے والا طاقتور ہو، اب بہو اور نند کے درمیان بھی اس میں ایسے ہی دعا مانگی جا سکتی ہے لڑائی کے وقت۔ ربنا افرغ علینا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین اس قوم پر جو کافر ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی کثیر تعداد کی فوج کے معاملے میں تو ہماری مدد کر۔ تو اللہ نے اس کی مدد کی نہایت، جیسے نبی پاک نے بھی بدر کے موقع پر آہوزاری کی تو اللہ سے دعا مانگی تھی، تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ جیسے جنگ بدر میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت الحاج وزاری سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آ گئی۔ تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے جب بھی اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔